یہ سوال ہمارے ایک بھائی نے کیا ہے کہ ہم 6 بہن بھائی ہیں، 3 بھائی اور 3 بہنیں۔ ایک بہن کی شادی ابو کی زندگی میں ہی ہو چکی تھی۔ 2 سال پہلے میں نے اپنی اور ساتھ ایک بہن کی شادی کی تھی۔ اب 2 بھائی اور ایک بہن کی شادی کرنی ہے۔ ہم اپنی بہن کے لیے آہستہ آہستہ جہیز کا بندوبست کر رہے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ہم ان کو وراثت کا حق دیں۔ ان کے حصے کیسے بنیں گے، اس بہن کا ہم کیسے تخمینہ لگائیں اور پہلی 2 بہنوں کا کیسے دیکھیں جن کو ہم جہیز، یعنی ایک کی شادی میں میں جہیز دے چکا ہوں اور دوسری کی شادی میں ہمارے والد محترم جہیز دے چکے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھ پہ کچھ قرض بھی ہے، کیا ہم جہیز کو وراثت کی مد میں دے سکتے ہیں؟ یعنی یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو جہیز دیا ہے یہ وراثت کے حصے سے ہی چلا گیا ہے۔ پہلی 2 بہنوں کو جو ہم نے جہیز دیا ہے، ایک کو میں نے اور ایک کو ابو نے، ان کو اب ہم کچھ دیں یا کچھ نہ دیں؟ سوال بڑا اچھا ہے اور یہ اکثر طور پر اس طرح کا سوال پوچھا جاتا ہے کہ جب جہیز دے دیا ہے بیٹی کو تو اب اس میں پھر وراثت کا حصہ بچتا ہے یا وراثت کا حصہ نہیں بچتا؟ یہ اکثر سوال پوچھا جاتا ہے۔ تو اس کا جواب بفضلہ تعالی میں اس طرح پیش کرتا ہوں جو کہ قرآن پاک کی رہنمائی میں ہوگا۔ جواب یہ ہے کہ آپ کے والد کی وفات کے وقت جو کچھ ان کی ملکیت میں تھا، یعنی جب وہ وفات پائے جو کچھ ان کی ملکیت میں تھا، جو وہ خرچ کر چکے ہیں، جو دے چکے ہیں، اس کی بات نہیں ہے۔ جو کچھ ان کی ملکیت میں تھا اس میں سے ان کے کفن دفن اور قرض اگر تھا تو اس کی ادائیگی کے بعد، یا اگر وصیت وغیرہ کی تھی تو جو رقم بچتی ہے وہ ورثاء میں تقسیم ہوگی۔ یعنی ان کی وفات کے وقت جو وارث تھا، جو اولاد تھی، جو بہن بھائی یا جو بھی وارث، جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے وارث بنایا ہے، بیوی کا آپ نے ذکر نہیں کیا تو، یعنی ان کی بیوی کا، اپنی امی کا ذکر آپ نے نہیں کیا تو وہ سارے جتنے بھی وارثین ہیں ان کو ان کے حصے کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔ تو آپ نے اپنی والدہ کا یعنی ان کی بیوی کا ذکر نہیں کیا تو ان کی اولاد کی موجودگی میں ان کا 8واں حصہ بنتا تھا۔ اگر ذکر کر دیتے تو زیادہ بہتر تھا، لیکن میں نے احتیاطاً کر دیا ہے۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ۔ اگر تمہاری بیویوں کا تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں سے 4تھا حصہ حق بنتا ہے، تمہاری بیویوں کا تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں سے 4تھا حصہ ہے، اگر تمہاری کوئی اولاد نہ ہو۔ پھر اگر تمہاری کوئی اولاد ہو تو ان کے لیے تمہارے ترکہ میں سے 8واں حصہ ہے۔ تمہاری اس مال کی نسبت وصیت کو پورا کرنے اور تمہارے جتنے قرض تھے ان کو ادا کرنے کے بعد۔ یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 12 ہے۔ والدہ کو دینے کے بعد بچ جانے والا ترکہ، اور اگر والدہ نہیں تھی تو پھر کل ترکہ اولاد میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اور اللہ تمہیں تمہاری اولاد کی وراثت کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ لڑکے کے لیے 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ہے۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 11 ہے۔ یعنی مرحوم کے کل قابل تقسیم ترکہ کے، چونکہ 3 بہنیں اور 3 بھائی تھے، لہٰذا بھائیوں کی تعداد کو ڈبل کر دیا جائے گا، کیونکہ ان کو ڈبل حصہ ملنا ہے۔ تو 3 بہنیں، 3 بھائی پلس 3، تو یہ کل 9 حصے برابر کیے جائیں گے۔ ہر بیٹے کو 2 اور ہر بیٹی کو 1 حصہ مل جائے گا۔ اب اس سوال کی طرف، اس حصے کی طرف آتے ہیں کہ آپ کے والد اپنی زندگی میں جس کو جو دے کر گئے ہیں، وہ چونکہ اپنی زندگی میں انہوں نے دے دیا ہے، وہ جہیز کی مد میں تھا یا دوسری مدات میں، تو فتح کوئی چیز بھی تھی، تعلیم پر خرچہ تھا، کچھ بھی تھا، تو اسے ترکے میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ وہ آپ کے والد اپنے ہاتھ سے خرچ کر کے چلے گئے ہیں، انہوں نے چھوڑا نہیں ہے۔
وراثت کی تقسیم کا مطلب ہے جو ترکہ چھوڑا جائے تو اللہ تعالیٰ نے جس جس کو وارث بنایا ہے اس کو اس کا حصہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ زندگی میں بھی بعض کے معاملات والد طے کریں گے اور بعض کے نہیں کر پائیں گے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کا حصہ مقرر کیا ہے۔ لہٰذا اگر اس کو جہیز کی مد میں یا کسی اور مد میں اپنی اولاد میں سے کسی کو بھی کچھ دے دیا ہے تو ہم جہیز کو تو فرض شمار کرتے ہیں اور بیٹے کی تعلیم و تربیت پر جتنا خرچ آتا ہے اس کو شمار ہی نہیں کرتے اور کہتے ہیں او دی خیر یہ بات نہیں ہے۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ والد کے ترکہ میں سے جو بچا ہے وہ جتنے وارث موجود ہیں ان وارثوں میں ان کے حصے کی مقدار کے برابر ان میں تقسیم کیا جائے گا۔ کسی بیٹی کو جہیز دے کر اسے وراثت کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ آپ تمام بہن بھائیوں کو ان کے حصے کا جو ترکہ بنتا ہے وہ دے، اپنے حصے سے چاہے تو جہیز بنا لیں چاہے تو نہ بنائیں۔ جہیز دینا آپ کی شرعی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر آپ اس کی معاشرتی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں جہیز کے بغیر کام نہیں چلتا تو وہ آپ کی مجبوری ہے کہ آپ معاشرے کے ہاتھوں مجبور ہو چکے ہیں اور اللہ کے احکامات کی نفی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے بارے میں آپ سے پوچھنا ہے، جس ذمہ داری کے بارے میں آپ سے سوال کیا جانا ہے وہ یہ ہے کہ بہن بھائیوں کو ترکہ میں انصاف کے ساتھ آپ نے حصہ دیا تھا یا آپ نے حصہ نہیں دیا تھا۔ اسی ذمہ داری کو اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے۔ جہیز دینے کی ذمہ داری کو اللہ تعالیٰ نے نہیں پوچھنا کہ آپ نے بہنوں کو کتنی بہنوں کی جہیز کے ساتھ شادی کروائی ہے۔ آپ اپنی ذمہ داری کو نبھائیں۔ باقی جہاں تک معاشرتی معاملات ہیں وہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی ثوابدید پر ہے، منع نہیں ہے، لیکن آپ سے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔